آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے محل کی شان و شوکت اور انصاف کے نظام پر فخر کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا ملک بہترین ہے، لیکن وہ کبھی خود عوام کے حالات دیکھنے نہ گیا تھا۔ ایک دن اس کے وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنی رعایا کے حالات دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار بھیس بدل کر گشت کریں۔ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی اور ایک رات خفیہ طور پر اپنے سب سے قابل اعتماد مشیر کے ساتھ باہر نکل پڑا۔ بادشاہ اور مشیر نے جنگلوں اور میدانوں کو عبور کیا اور آخرکار ایک عجیب و غریب گاؤں پہنچے۔ گاؤں کا نام اندھیری نگری تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف بد نظمی اور عجیب ماحول تھا۔ بازاروں میں چیزیں بکھری پڑی تھیں، لوگ بے ترتیب چل رہے تھے اور کوئی اصول یا قانون نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، یہ کیسی جگہ ہے؟ مشیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ گاؤں آپ کی سلطنت کے سرحدی علاقوں میں سے ہے، لیکن یہاں کا نظام ہماری سلطنت کے نظام سے بالکل مختلف ہے۔ بادشاہ نے بازار میں ایک دکاندار سے پوچھا، یہاں چیزوں کی قیمتیں کیا ہیں؟ دکاندار نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں سب کچھ ایک ہی قیمت پر ملتا ہے، چاہے وہ سونا یا سبزی، صرف ایک کوڑی کی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ وہ مزید جاننے کے لیے گاؤں کے دوسرے حصے میں گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بغیر کسی مقصد کے بھاگ رہے تھے اور کوئی کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گاؤں کے مرکز میں ایک منصفی کا مقام تھا۔ یہاں عجیب سے فیصلے ہو رہے تھے۔ ایک کسان اپنے گدھے کی موت کا انصاف لینے آیا ہوا تھا، تو قاضی نے کسان پر ہی جرمانہ لگا دیا کہ وہ راستے میں گدھے کو دھوپ میں کیوں لے کر گیا تھا۔ بادشاہ نے قاضی کی یہ منطق سن کر کہا، یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ قاضی نے کہا، یہاں یہی قانون ہے۔ بادشاہ نے گاؤں کے سردار سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سردار ایک مغرور شخص تھا جو خود کو سب سے عقل مند سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تمہارا نظام عجیب ہے، ہر چیز ایک کوڑی میں اور انصاف کا یہ حال ہے۔ سردار نے ہنس کر کہا، یہی ہماری خوبی ہے، یہاں کوئی امیر یا غریب نہیں، سب برابر ہیں اور کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، لیکن اس نظام سے تو ہماری معیشت اور انصاف دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ سردار نے جواب دیا، یہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہیں اس سے کیا؟ بادشاہ نے گاؤں کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ لوگ اپنی زندگی میں خوش نظر آتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر انتشار اور مایوسی سے بڑے پڑے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سردار کے نظام کے خلاف کچھ کرے، لیکن گاؤں میں کسی کو بھی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا، ہر ایک اپنے مفاد میں مصروف تھا۔ بادشاہ نے گاؤں سے واپسی کے بعد کہا، یہ نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، ایک دن یہ گاؤں اپنی بد نظمی کی وجہ سے خود ہی تباہ ہو جائے گا۔ ہمیں اس گاؤں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ لوگ صحیح راستہ اختیار کر سکیں۔ وزیر نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، یہاں طاقت یا قانون نافذ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں ان لوگوں کو تعلیم اور شعور دینا چاہیے۔ بادشاہ نے گاؤں کے باہر ایک تعلیمی مرکز قائم کرنے کا حکم دیا، جہاں گاؤں کے لوگوں کو انصاف، اصول اور معیشت کے بارے میں تعلیم دی جائے گی۔ کچھ سالوں بعد گاؤں میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے اور بازاروں میں اشیاء کی قیمتیں منصفانہ ہونے لگیں۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں کہا، اندھیری نگری سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ لوگوں کو شعور نہ دیا جائے تو وہ آزادی کے باوجود غلامی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک حکمران کا فرض ہے کہ وہ اپنے عوام کو شعور اور رہنمائی فراہم کرے۔ یوں بادشاہ نہ صرف ایک بہتر حکمران بن گیا بلکہ اندھیری نگری کو روشن گاؤں میں بنانے میں کامیاب ہوا۔ یہ کہانی آج بھی سنائی جاتی ہے تاکہ ہر معاشرہ نظم و ضبط، انصاف اور شعور کی اہمیت کو سمجھے۔
تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ شکریہ۔